مستشرقین کی ایک جماعت ہے، وہ ہر بڑے شہر میں کام کرتے ہیں، ہر بڑے شہر میں دنیا بھر میں کام کرتے ہیں، کبھی شو اپ نہیں ہوتے، کبھی کسی کو دکھتے نہیں، کبھی نظر نہیں آتے، بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے درمیان رہتے ہیں ہم نہیں پہچان پاتے، بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں، ایسا بھی زمانہ گزرا ہے، اللہ اب نہ لائے وہ زمانہ کیونکہ ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ مسجد کا امام مستشرق رہتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، تقریر کرتا تھا، جمعہ کا خطیب جس کے ذریعے لوگوں کو پیام دیا جاتا ہے اسلام کا، یہ لوگ بھی باضابطہ مستشرق تھے ایک دور میں۔ آج سے 600 سال پہلے ایک صدی ایسی گزری ہے، پورے 100 سال ایسے گزرے۔ اب بھی ہو سکتے ہیں سمجھنے کی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ جو دین کے ذمہ دار ہوتے ہیں انہی کو پلٹایا جاتا ہے۔ بہرحال حاضرین، یہ بڑے مشکلات کا دور ہے، ہمیں ہمارا دین سنبھالنے کی ضرورت ہے، ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ تو حاضرین، ہر 40 سال میں ایک مرتبہ اگلے 40 سال کا یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ اگلے 40 سال میں کیا کرنا ہے۔ 40 سال میں ایک مرتبہ پلان بناتے ہیں اور 40 سال تک اسی پہ محنت کرتے ہیں، اسی پہ محنت کرتے ہیں، جو ان کے پاس اصول، ضابطے، قانون بنتے ہیں، منصوبے جو بنتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس پر ایک عیسائی، بعد میں اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دے دی، اس نے کتاب لکھ دی کہ اس طریقے سے یہ کام ہو رہے ہیں، اور وہ کتاب انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی، اردو، عربی، فارسی، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو بہرحال حاضرین، وہ ہمفرے وہ کہتا ہے، اس کے کلمات ہیں، عیسائی تھا، وہ کہتا ہے کہ قریب یہ کتاب جو لکھی گئی تھی پچھلے 25 سال پہلے لکھی گئی تھی غالباً، وہ اس سے 40 سال پہلے کی بات لکھ رہا ہے، پچھلے 25 سال پہلے کتاب لکھی، اس سے 40 سال پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا طے پایا تھا اس پہ لکھ رہا ہے۔ تو ان لوگوں کی بڑی میٹنگیں ہوئی، یہودی، عیسائی، بڑے بڑے علماء تھے، ان کے بڑے بڑے دانشور، سمجھدار لوگ، جہاں بڑے بڑے سمجھدار دین کے دشمن جمع ہو جاتے ہیں، وہ اسلام کی کشتی کو ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ تو حاضرین، بہت ساری ان کی فکر تھی، سب کا ایک ہی کلام تھا، سب کا یہ کہنا تھا کہ ہر طریقے سے ہم نے 1300 سال سے آزما لیا، مسلمانوں کو مٹانا چاہا مگر نہیں مٹا سکے۔ آخر کیا بات ہے کہ مسلمان بجھتے ہیں پھر ان کے ایمان کی روشنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ اب اگر مسلمان کو تباہ کر دیں تو پھر وہ کبھی دوبارہ نہیں جاگے، کیا کرنا چاہیے؟ تو حاضرین، بڑے بڑے دانشوروں کے درمیان یہ میٹنگ ہوئی اور یہ طے پایا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے اس میں سے، اصل وجہ کیا ہے کہ ہم اب تک کوشش کرتے رہے، انہیں میدانوں میں لائے، مار دیے، قتل غارت گری کر دیے اور معاشی طور پر پریشان کر دیے، ہر اعتبار سے کر دیے، مگر مسلمان ہر وقت ترقی کرتا جا رہا ہے۔ ان کو اس طرح نیست و نابود کیا جائے کہ یہ زندہ رہیں مگر مردہ رہیں، ان کی آنکھ کھلی رہے مگر یہ سوتے رہے، ان کے دل میں یہ سمجھتے رہیں کہ میں مومن ہوں مگر ان کے دل میں ایمان نہ ہو۔ یہ کیفیت آنی چاہیے، کیا کریں؟ تو سب کے ساتھ ایک شخص نے کہا کہ یہ مسلمان شرم حیا والی غیرت مند ماؤں کا دودھ پیتے ہیں، شرم حیا والی غیرت مند ماؤں کا دودھ پیتے ہیں، ان کی عورتوں کو بے حیا کر دو۔ اب اس دور کے اعتبار سے تقریباً 80-75 سال پہلے یہ طے کیا گیا تھا۔ اب آپ پچھلے 80 سال پہلے جائیے، پورا جائزہ لیجئے دنیا کا، کس کس طریقے سے مسلمانوں کو بے حیا کر دیا گیا۔ اور آج حال یہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، افسوس، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ٹی وی شو پر، فلموں پر اور کیا کیا ننگی برہنہ تصویریں آتی ہیں، ماں بیٹی، باپ بیٹا، بہو ساس، سب بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ کسی کے کہتے ہیں نا کہ کسی کے کان میں جوں نہیں رینگتی، یہاں تو دل پہ بھی کسی کے جوں نہیں رینگتی، برا سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔